السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وامدا ممدودا ونفعا معلوما۔ اللهم انت ربی الغنی وانا عبدک الفقیر وعذابی لا يزيد في ملکک مثقال ذرة انت ذو الملک والملکوت وذو العزة والجبروت وذو الجلال والإكرام، لا يزيد في ملكك طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين، فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن کو اپنی قوت کے ساتھ پیدا کیا اور ان دونوں میں اپنی قدرت کے ساتھ فرق کیا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک متعین حد مقرر کر دی اور ایک متعین مدت مقرر کر دی اور ایک مفید نفع بنا دیا۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے جو غنی اور بے نیاز ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں جو کہ فقیر ہے، اور تیرا مجھے عذاب کرنا تیری بادشاہت میں ایک ذرے برابر اضافہ نہیں کرے گا۔ تو بادشاہت اور سلطنت کا مالک ہے، اور تو عزت اور قوت کا مالک ہے، اور تو بڑائی اور اکرام والا ہے۔ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت تیری بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ پس اے ہمارے رب، اے اللہ، ہماری بخشش فرما دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر رحم فرما دے، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کھود کر ایک مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈالی۔ کوے کے فعل کو دیکھ کر قابیل کو بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اپنے نفس پر ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا۔ پھر وہ اس پر پشیمان ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قاتل کی مشکل کو آسان کیا، یعنی قابیل کے لیے مسئلے کا حل پیش کر دیا، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کے لیے بھی اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا انتظام کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے، وہ سب پر اپنا رحم فرماتا ہے، گناہ گاروں پر بھی اور نیکوکاروں پر بھی، اور اس کی اس مہربانی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی مشکل آسان کرتا ہے اور کسی کے لیے اس کی پردہ پوشی کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا رحم فرمائے۔ ہم اس آیت سے نکلنے والے اسباق کو پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سبا تک اسلام پہنچا کس کے ذریعے؟ ہدہد کے ذریعے۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، اس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا گیا اور اس نے بہت آسان طریقے سے یہ کام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتروں سے بھی یہ کام لیا جاتا رہا، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوے کے ذریعے ایک انسان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ عقل کل نہیں۔ بعض اوقات اس کی عقل اس کو سولوشن نہیں دیتی، لیکن وہ ماحول سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے
اور اگر انسان کی نگاہیں عبرت والی ہوں تو وہ ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، ہر بات سے کوئی نہ کوئی سبق نکال لیتا ہے. وہ اپنے احساسات کے اظہار کا طریقہ بھی جانتا ہے، اللہ نے اس کو سکھایا ہے. تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت جو قرآن و سنت میں آ گئی ہے، اور ایک ہدایت کو ہدایت بیانی کہتے ہیں، کہ مختلف واقعات کے ذریعے انسان ہدایت پاتا ہے اگر ان پر وہ غور و فکر کرتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے ایک بڑے اہم معاملے کی طرف انسانیت کی رہنمائی کی. ہم عام طور پر پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی ڈفرنٹ کلر کا یا ڈیزائن کا پرندہ نظر آ جائے تو اس کی طرف تھوڑی سی دیر متوجہ ہوتے ہیں، یا مختلف آواز آتی ہے جب مائگریشن ہوتی ہے پرندوں کی تو اس وقت کچھ نئے قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، یا پھر ہم مختلف ویڈیو کلپس میں دیکھ لیتے ہیں رنگا رنگ کے پرندے. لیکن عموماً ہم ان پرندوں کو جو کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں جیسے کوا وغیرہ ہے، ان پہ توجہ نہیں دیتے، ان کی حرکات پہ غور نہیں کرتے، ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. اور صرف سبق نہیں بلکہ عبرت، کہ جو یہ کر رہا ہے مجھے اس کی سطح پہ نہیں آنا، میں انسان ہوں، مجھے اس سے بہتر عمل کرنا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کوے سے، چیونٹی سے، کبوتر سے اور ہدہد سے سکھاتا ہے تو انسان کے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے؟ کون سے جذبات؟ عاجزی کے جذبات، شکر کے جذبات، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس چیز سے بھی سبق سکھا دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ تیمور لنگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دشمن پر کئی حملے کیے لیکن کامیاب نہ ہو سکا، آخرکار آ کے مایوس ہو کر بیٹھ گیا. تو اس کی نگاہ دیوار پہ پڑی جہاں ایک چیونٹی کیا کر رہی تھی، بار بار اوپر چڑھ رہی تھی اور گر رہی تھی اور چڑھ رہی، آخر وہ چڑھ گئی، آخری بار چڑھ گئی وہ. تو اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں اس چیونٹی سے بھی کیا گزرا ہوں کہ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہوں. تو سیکھنے والا انسان جو ہر طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ چیونٹی سے بھی سیکھ لیتا ہے، اور اس سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن سیکھنے کے لیے انسان کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، ہمبل ہونا پڑتا ہے. محاورہ نا عربی کا، العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم حیا اور تکبر میں ضائع ہو جاتا ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ کچھ نہیں سیکھ پاتا. اسی طرح یہ کہ بعض اوقات بظاہر معمولی نظر آنے والے پودے انسانوں کی شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان میں انسانوں کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے بنائے، جیسے چاہے رکھے جس چیز کو. سبق یہ ہے کہ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، کوے کو بھی حقیر نہ سمجھے. دنیا میں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور اگر آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو برفانی علاقوں میں جائیں، گرم ترین علاقوں میں جائیں، ہر جگہ آپ کو کوہ ملے گا. اس کی تقریباً 40 اقسام ہوتی ہیں، 40 قسموں کے کوے ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ان کے درمیان کامن ہیں، جیسے ان کی یاداشت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات خوراک کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات حفاظت کے لیے ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ جا رکھتے ہیں. اسی طرح کوہ جب اپنا جوڑا بناتا ہے یعنی میٹنگ کے لیے تو تاحیات اسی کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہر موسم میں تبدیل نہیں کرتا. یعنی ونس انہوں نے آپس میں یعنی کہ میل اور فیمیل کے درمیان ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مرتے دم تک رہتی ہے. کوے جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہی رہنا پسند کرتے ہیں، مائگریشن نہیں کرتے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے پرندے سردیاں کہیں گزارتے ہیں اور گرمیاں کہیں. کچھ انسان بھی سنو برڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں رہنا چاہتا ہے. بظاہر ہم کوے کی کہاں سنتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے میسیجز کنوے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک کوے کو کوئی چیز کھانے کی ملتی ہے تو وہ فوراً اوروں کو بلا لیتا ہے، اوروں کو بھی اکٹھا کر لیتا ہے. یا اسی طرح اگر ان کا بچہ کوئی اٹھا لے تو کیا کرتے ہیں، شور ڈال دیتے ہیں. اس پر ماہرین نے بہت ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں ان کی زبان سمجھنے کے لیے، لیکن ان کی زبان کافی پیچیدہ ہے، انسانوں کو سمجھ آنی مشکل ہے. بعض اوقات کوے دوسرے جانوروں کی نقل بھی اتار رہے ہوتے ہیں، طوطا بھی اتارتا ہے لیکن کوہ بھی اس میں ماہر ہے. کسی نے مجھے میسج پہ بتایا کہ وہ 6 سال کی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک بچہ ایک کوے کے بچے کو گھر لے آیا تو کووں نے شور مچانا شروع کیا. تو بہرحال جب وہ گھر والے باہر نکلے تو صرف کووں نے اس بچے کے سر پہ آ کے ٹھونگے ماری جس نے اٹھایا تھا. ایسی یاداشت ان کی. تو بہرحال یہ ساری معلومات دینے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا. کسی چیز کو حقیر مت سمجھیے اور کسی کو اگنور نہ کیجیے. میں نے کل تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھا تو دو چیزیں مجھے بہت مطلب قرآن مجید سے ریلیٹ مجھے لگا. ایک تو یہی تھا کہ ان کی ویرائٹیز بہت زیادہ ہیں، دوسرا یہ تھا کہ انٹلیکچولی یہ اسمارٹ برڈز میں سے ہیں، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کی کچھ ویرائٹیز ایسی ہیں جو باقاعدہ فیونرل کرتی ہیں اپنے. اگر کوئی کوا فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کرتے ہیں اور پھر وہاں رکتے ہیں کچھ ویرائٹیز. تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ان کا تھوڑا سا عقل کا لیول ہے، شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے قابیل کو دکھایا کہ دیکھو ان کی عقل جانور کی کیسی ہے. بالکل، اسی لیے تو اس نے کہا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، میں اتنا عاجز اتنا کمزور ہوں کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں. تو اس کو اپنی حقیقت نظر آئی کہ میں کیا ہوں. تو سبق یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر عبادت ہے اور یہ جاری رکھنا چاہیے. یہ کام ہم نے نان مسلمز کے حوالے کر دیا، وہ دن رات اس پہ لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی صرف چیزوں کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. خود بھی غور کرنا چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے. جو چیزیں آپ کے دائرہ کار میں آئیں ان کو اگنور نہ کریں، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی کوا ہو، چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا، پرندے آتے ہیں، ابھی گرمیاں شروع ہونے والی ہیں، پرندے آتے ہیں اور بولتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر منہ ان کا ایسے کھلا کا کھلا ہوتا ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پانی. سب لوگ ایک ایک کنالی خرید لیں. کنالی کیوں؟ کنالی اس لیے کہ ایک تو وہ بھاری ہوتی ہے، جب بہت سارے پرندے اگر اس پہ بیٹھ بھی جائیں تو وہ پانی گرے گا نہیں. دوسرا یہ کہ پلاسٹک تو ہمیں اپنے لیے بھی پسند نہیں، تو پرندوں کے لیے بھی نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں پانی کچھ نہ کچھ ٹھنڈا رہتا ہے، تو اگر ہو سکے تو ابھی سے اگر آپ نے سردیوں میں کنالیاں اندر بند کر کے رکھ دی تو باہر نکال لیں. آپ کو پتہ نہیں کہ جہنم والے پانی مانگیں گے، اور دنیا میں پانی پلانا جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے. چاہے انسانوں کو پانی پلانا ہو یا جانوروں کو. اگر آپ کو بھول جاتا ہے، آپ بہت ہی مصروف انسان ہیں، تو اپنے ہیلپرز کو کہہ دیجئے، چوکیدار کو کہہ دیجئے کہ تم نے روز اس میں 1 لوٹا پانی ڈال دینا ہے، پہلا پانی گرا دینا. بچوں کو لگائیں اس کام پہ. تو صرف یہ کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ پرندوں کو پانی پلائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سیراب رکھے گا. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قابیل جو تھا وہ قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر اور اس کے بعد کے نتائج کو جو دنیاوی اعتبار سے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا. لیکن پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ حدیث میں آتا ہے الندم توبہ، کہ ندامت توبہ ہے. لیکن یہاں اس کی ندامت توبہ کے لائق نہیں تھی. وائی؟ اس لیے کہ ندامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قابل تعریف ہوتی ہے اور ایک قابل مذمت ہوتی ہے. تو اس واقعے میں جو ندامت ہے وہ ندامت وہ نہیں تھی کہ جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ندامت کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک کون سی؟ وہ ندامت جو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری وہ ندامت جو ایک عاجز، ناکام اور خسارہ اٹھانے والے انسان کی ہوتی ہے. یعنی جب ہمیں کوئی فیلئر ہوتا ہے زندگی میں تو اس وقت ہم شرمندہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ ہائے اب لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ کیا کہیں گے. اس بات کی ندامت، میں لوگوں کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میری ناک کٹ گئی. تو جب لوگوں کی وجہ سے آپ نادم ہو رہے ہیں تو یہ ندامت توبہ میں نہیں شمار ہوتی. تو پہلی ندامت قابل تعریف ہے، دوسری ندامت قابل مذمت ہے، کہ صرف انسانوں کے ڈر سے یا انسانوں سے بچنے کے لیے یا شرمندگی یا عار سے بچنے کے لیے انسان نادم ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ندامت سزا کو ختم نہیں کرتی. ہر مجرم جرم کرنے کے بعد کسی نہ کسی درجے میں ضرور نادم ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی مجرم کو جو دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے یا اس کو جیل ہوتی ہے یا کوئی اور سزا ہوتی ہے، وہ اگر یہ کہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دیجئے، معاف ہو جائے گا؟ نہیں. تو انسان غلطی کرتے وقت سوچ سمجھ کے کرے، خاص طور پر کبیرہ گناہ، کہ ان پر صرف ندامت سے سزا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ندامت ایک فطری چیز ہے، انسان کے اندر ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر نادم ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جب کسی غلط کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا سستی کرتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں یا وقت پر اپنا کام نہیں کرتے، یا مثلاً ان کی کوئی فلائٹ مس ہو جاتی ہے یا کوئی اپرچونٹی چلی جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی لاس ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو
اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے، چاہے تھوڑا یا زیادہ، لیکن صرف کوتاہی کا احساس کافی نہیں۔ جب تک انسان اپنا رویہ نہ بدلے اور آئندہ کے لیے اپنی اس غلطی سے سبق نہ لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، پھر ادھر ادھر باتیں کر کے اپنی ندامت کو بھلا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی جب ہمیں کوئی شرمندگی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یا کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر کبھی کسی کو کال کرتے ہیں، کبھی کسی سے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل کیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو قصہ سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، کیوں؟ یعنی ہم وینٹ آؤٹ کر سکیں، وہ جو اندر شرمندگی یا ندامت یا ریگریٹ کا احساس ہے وہ باتیں کر کر کے باہر نکل جائے۔ کیا یہ ایک درست سولوشن ہے؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو ریلیف مل جائے گا، لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ ہے۔ آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے، اور اگر وہ اللہ کے حق میں کوئی کمی تھی، دین کی کوئی حد آپ نے توڑی، تو پھر اللہ سے باقاعدہ توبہ کریں۔ باقاعدہ توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خالی شرمندہ ہونے کافی نہیں۔ وہ توبہ کا ایک پارٹ ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ سے گناہ ہو گیا یا آپ نے جان بوجھ کے کر لیا، لیکن اب آپ عہد کر رہے ہیں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ عہد کس نے کیا تھا؟ جن سے بائی مسٹیک قتل ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام۔ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، آج کے بعد تو میں مجرموں کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ہر ندامت سزا کو ختم نہیں کرتی، لیکن وہ کون سی ندامت ہے جو سزا کو ختم کر دیتی ہے؟ تو وہ ندامت ہے خالص اور سچی توبہ میں جو ندامت پائی جاتی ہے، جس میں انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، جس میں انسان اپنی کوتاہی پر افسوس کرتا ہے، جس میں انسان لوگوں کا حق لوٹاتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ جو عمل عملا صالحا، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اپنی ذات میں بھی اصلاح کر لیتا ہے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دیتا ہے، اس پہ ڈٹا نہیں رہتا۔ کسی کا مال چرایا ہے یا کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا ہے یا کسی کے خلاف کوئی ناروا بات کی ہے تو سوری کر لیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، خوب پلٹنا۔ ٹھیک ہے، توبہ کر کے نیک عمل کرنے والا ہی دراصل اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ سچا توبہ کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، یعنی وہ جو آپ کی ریگریٹ اور شرمندگی کے احساسات ہیں اور رونا دھونا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے، پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو گناہ تھا وہ دھل 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 کے کیا بن جائے گا؟ نیکی بن جائے گا۔ پھر ایک اور سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ نافرمانی کرنے والا اگر سچی توبہ نہیں کرتا، اللہ کے آگے نہیں روتا، حق نہیں لوٹاتا، معافی نہیں مانگتا، تو یہ ندامتیں اور یہ حسرتیں اس کے دل کے اندر ایک تنگی پیدا کرتی، اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، اس کا غم بڑھنے لگتا ہے، اس کے نفسیاتی مسائل بڑھنے لگتے ہیں۔ تو عام طور پر تو سائیکیٹرسٹ پھر کیا کہتے ہیں کہ تم پھر بس بول دو جو دل میں، نکال دو نکال دو نکال، وہ نکال بھی دے، لیکن جہاں نکالنا چاہیے، جس سے معافی مانگنی چاہیے، اگر آپ وہاں تک نہیں نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ وہ وقتی طور پر آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہو جائے گا کسی کی باتوں سے، لیکن دوبارہ پھر آپ وہیں لوٹ جائیں گے، پھر وہیں لوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سچی توبہ کرے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں اس نے یہ کہا یا ویلتا، تو صرف یا ویلتا، ہائے میری شرمندگی، ہائے افسوس کہ میں نے کیا کر دیا، بس اس حد تک بات تھی، لیکن جرم سے توبہ نہیں کی کہ اس پر معافی مانگے یا کچھ کرے۔ تو جو مجرم انسان ہوتا ہے وہ پھر اپنے اندر ایک نفسیاتی جنگ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین بڑا ہی خوبصورت دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے سے دور گئے ہو تو کیا کرو؟ واپس پلٹا۔ توبہ کا کیا مطلب؟ واپس پلٹا۔ تو ایک درجہ ہوتا ہے گناہگاروں کی توبہ کا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے متقین کی انابت کا، جو اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور منیب الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اور پھر
جاء بقلب منیب، وہ قلب منیب والا ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنا چیک رکھتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹتا رہتا ہے. اور اگر انسان یہ نہیں کرتا تو پھر چھوٹا جرم، چھوٹا گناہ، چھوٹی بات جس پہ اس نے توبہ نہیں کی، وہ بڑھتے 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 اس کا ایک میجر نفسیاتی مسئلہ بنا دیتی ہے اس کا. اور پھر انسان ہلاکت کو پکارتا ہے، یا ویلتا، اے میری ہلاکت، یا ویلتی. ہلاکت کیوں پکارتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ ایسے لوگ پھر سوئسائڈل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دینا چاہتے ہیں. جو لوگ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ مرض اپنی حدیں کراس کر جاتی ہے، لا علاج ہو جاتی ہے، تو پھر یا ویلتا، یہ بڑا اپروپریٹ لفظ ہے جو یہاں پر آیا ہے کہ اس نے یعنی پھر الٹیمیٹلی اپنی ہلاکت ہی پکاری. اور یہاں تو یہ لگتا ہے نا کہ جیسے اس نے کوے کو دیکھا اور قبر کھودتے، اور پھر یعنی یہ نہیں اس سے پتہ چلتا کہ صرف ایک ہی دفعہ اس کی یہ ریگریٹ تھی یا ساری زندگی کے لیے رہ گئی. کیونکہ ایسے خیالات انسان کو بار بار آتے رہتے ہیں، ہائے میں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے، اگر کیا تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اعتراف کر لیا، اب اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس کے بدلے میں کوئی نیک کام کریں. کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ صدقے سے دل کی تنگی کا علاج ہوتا ہے. صدقہ بیماریوں کا علاج بھی ہے نا، تو داؤ مرداکم بصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اب یہ جو صدقہ ہے یہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج، عام طور پر تو ہمارے جسمانی بیماریوں کا علاج اس سے کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، زیادہ خطرناک بیماری آ گئی، تو کیا کرتے ہیں، کیا کرو، صدقے میں کیا کرو، بکرا دے دو. کون سا بکرا؟ کبے جیسا. یہ کانسیپٹ ہے نا، اس کی بیس ہے، یعنی کالے کی تو نہیں لیکن صدقے کی بہرحال ایک بیس ہے. اب اس پروسیس کے اوپر کبھی غور کیجئے کہ انسان اپنا بیگ کھولتا ہے، اس میں سے کچھ نکالتا ہے اور ڈالتا ہے، اور پھر بالآخر اپنے ساتھ لڑ کے نکال لیتا ہے اور ڈبے میں ڈال دیتا ہے. یہاں سے نکل کے وہاں چلا گیا، جدائی ہو گئی. تھوڑی دیر کیا ہوگا، جس وقت تک آپ نے نکالا نہیں نا، صرف اس وقت تک آپ کے اندر ایک کشمکش ہوگی، ایک گھٹن سی ہوگی. جس وقت وہ نکل جائے گا تو یہ ریورس ہو جائے گی فیلنگ، کیا، سکون لوٹ آئے گا. اب آپ نے اپنے نفس کے خلاف جا کر کیا کیا، صدقہ کیا یا کوئی بھی نیکی کا کام کیا. صدقے کی کئی قسمیں بھی ہیں نا، صرف مال نہیں، کئی قسمیں صدقہ کرنے کی. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ایک شخص کا ہر وقت موڈ آف رہتا ہے، آپ کو اس سے بات کرنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے، لیکن آپ اس سے پھر بھی اچھے طریقے سے بولتے ہیں، دل نہیں کر رہا آپ کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسمائل ہی کر دے، تو پھر کیا ہوگا، واپس آپ کو کیا ملے گا، آپ کی اپنی گھٹن. وہ جو کولڈ وار چل رہی تھی نا گھر میں دو لوگوں کے بیچ میں، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ اس بیماری سے باہر نکل آئیں گے، آپ اس دل کی تنگی سے باہر نکل آئیں گے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. تو شح کا علاج صدقے میں ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، کسی بھی قسم کی بھلائی جو آپ کر سکے. یعنی دل کی تنگی کا علاج قرآن کی تلاوت سے بھی ہوتا ہے، لیکن دل کی تنگی کا علاج خدمت خلق سے بھی ہوتا ہے. پھر ایک اور سبق ہمیں لینا چاہیے اس آیت سے، کہ انسان ماضی کی غلطیوں سے سبق لے، ان پہ صرف افسوس نہ کرے، کیونکہ یہاں پر وہ صرف ایک افسوس کی حد تک کہہ رہا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں جو کہہ بھی نا یا ویلتا اعجزت، فوکس کس پہ ہے، اس کا اپنے آپ پہ ہے نا. میں اتنا بھی نہیں، یعنی میں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، تو مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ کیا ہوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو متکبر انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنی غلطی بھی اس طرح نہیں مانتا جیسے ماننی چاہیے. اعجزت، کیا میں عاجز ہوں؟ جواب کیا ہوگا، ہاں ہو یا نہیں تم نہیں ہو. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ سوال ہے نا اس کا، اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا کہ میں اس جیسا کام بھی نہ کر سکوں؟ تو وہ ایک سوالیہ انداز ہے. اس کا انداز یہ نہیں ہے کہ میں تو واقعی بڑا عاجز ہوں، میں تو بڑا ہی کمزور ہوں، مجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. نہیں، عاجز تو انداز اس کا بڑا مختلف ہے. تو بعض لوگ ماضی میں جو غلطیاں کی ہوتی ہیں، ہم سب نے کی ہوئی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی کے ہر سٹیج پہ ڈفرینٹ قسم کی ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں. کسی میں پاس ہو جاتے ہیں، کسی میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے لیے غلطی کرنا اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے سمجھو. تو اس سے مسٹیکس ہوگی، لیکن یہ مسٹیکس ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، سبق لینے کے لیے.
صرف افسوس کے لیے نہیں، صرف یہ نہیں کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتی، کاش میں وہاں نہ جاتی، کاش میں اس سے دوستی نہ کرتی، کاش میں اس کو دوست نہ بناتی. یہ قیامت کے دن بھی لوگ کریں گے. جب کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یہ وہاں بھی ہوگا. دنیا میں بھی ہم بس اتنا ہی کرتے ہیں، کاش میں اس کے ساتھ وہاں نہ جاتی، کاش میں اس کی بات نہ سنتی، وغیرہ وغیرہ. یہ جو کاش ہے نا، یہ صرف ریگریٹس ہی پیدا کرتا رہتا ہے. اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. ہماری ایک عام کمزوری ہے جو سب میں ایک درجے میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ہم میں سے ماضی میں جیتے ہیں، جو کہ اکثریت ہے لوگوں کی. ماضی یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، یعنی ماضی قریب یا ماضی بعید، دونوں کا سفر جاری رہتا ہے پیچھے مڑ مڑ کے. اگر آج کسی نے صبح کچھ بات کہہ دی تھی تو وہ، یا کوئی اچھی بات بھی کہہ دی تو وہ مڑ مڑ کے وہی یاد آتی رہے گی. یا کوئی انسان چلا گیا زندگی سے تو وہ یاد آتا رہے گا، یا کوئی غلطی ہو گئی تو وہ یاد آتی رہے گی. رمضان میں خاص طور پر جب تھوڑی سی ہم دعاؤں میں یا عبادت میں بہتری کرتے ہیں، ہمارا اندر ریویل ہونے لگتا ہے نا. جب دل صاف ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں اپنی غلطیاں بھی ذرا نظر آنے لگتی ہیں. عام روزمرہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کم نظر آتی ہیں. اچھا، تو انسانوں کی اکثریت اس غلطی کا شکار رہتی ہے کہ وہ ماضی کو بہت یاد کرتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حال میں رہتے ہیں. اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت مجھے سونا نہیں ہے. یہ سونے کی کلاس نہیں بلکہ سونے کی کلاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہاں توجہ رکھنی ہے. اب جو گھر میں ہو گیا ہو گیا. اگر چولہا بند کرنا بھول گئے تھے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بار بار نا نفس کے اندر سے وسوسے اٹھتے رہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے آج میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، او ہو فلاں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا، وہ یہ ہو گیا. ان باتوں کو نہیں، حال میں رہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے، تبھی آپ غور و فکر کر سکیں، تبھی آپ سبق سیکھ سکیں گے، تبھی اپنی زندگی بہتر بنا سکیں. کچھ لوگ فیوچر کے خوف کا شکار رہتے ہیں. ہمارا کیا بنے گا، ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی سنبھالنے والا، ہمارا کیا بنے گا. بس اسی غم میں گھلے چلے جاتے ہیں. کیا کریں؟ ایسے سارے مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیں. جس نے پیدا کیا نا، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہماری ٹیک کیئر کرے گا، وہ کوئی بندوبست کر دے گا. مجھے اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں یہاں بیٹھ کے سوچ کے اپنے مستقبل کو سنوار سکتی ہوں. ٹھیک ہے، کچھ پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن ہر وقت دماغ پہ سوار نہیں کرنا کسی چیز کو. تو ایسی سوچیں تباہ کن سوچیں ہوتی ہیں، اور غیر ضروری قسم کی ٹینشن انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہو اٹھتے ہیں، اور ایسی ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہلاک کرنے والی چیز ہوتی ہے انسان کو، اور جس سے کئی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بات اب پروون ہے کہ سٹریس جو ہے وہ کئی خطرناک بیماریاں پیدا کرتا ہے. تو ایسی سوچیں، یعنی سمپل ورڈز میں ایسی سوچیں جو آپ کے سٹریس لیول میں اضافہ کریں، ان سے ہر صورت چھٹکارا پائیں، ان سے باہر نکلیں، اور اپنے دل کو قلب مطمئن بنائیں. گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کر لیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو صبر کر کے اللہ سے اجر کی توقع رکھیں. مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. فیوچر میں آپ کو کوئی مشکل وقت پیش آنے والا ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کریں، اس کی بھرپور تیاری کریں، لیکن ٹینشن سے باہر نکلیں. تو ماضی کی تلخ یادوں میں جینا ایسی عادت ہے جس کا نقصان یقینی ہے، لازم ہے، اور فائدہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ جو ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل گیا، اب وہ آپ پکڑ نہیں سکتے، واپس نہیں لا سکتے، پیچھے ٹریول نہیں کر سکتے. جو ہونا تھا ہو چکا. کہیں بھی آپ کی غلطی تھی، بچوں کو پالنے میں غلطی تھی، یا اپنی گروتھ کے سلسلے میں غلطی تھی، یا کسی گناہ کی غلطی تھی، کچھ بھی تھا، بس گزر گیا. اور ہمارے دین نے ہمیں اتنا خوبصورت رستہ دکھایا ہے توبہ کا کہ جس سے انسان پرسکون ہو جاتا ہے پھر. کیونکہ صرف افسوس کرتے رہنا، صرف ذہن میں تلخ باتیں یاد رکھنا، نیگیٹیوٹی رکھنا، یہ عقل مند انسان کے لیے فائدہ نہیں. عقل مند انسان وہ ہے اس کو اس وقت زندگی میں نیکی کرنے کے، اچھے کام کرنے کے بھرپور مواقع ملے ہوئے ہیں، اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں، ایک الرٹ مائنڈ کا انسان ہی ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا نا. جو چلتے ہوئے بھی سو رہا ہے، اور جو بیٹھ کے بھی سو رہا ہے، اور جو بس اپنے اندر ہی گم ہے اور پتہ نہیں کہاں ماضی میں بیٹھا ہوا جا کے، وہ اپنی زندگی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ ایک دفعہ ملی ہے، ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ایسی ساری ندامتوں سے اور ایسی چیزوں سے باہر نکلنا ہے. اب اس کے لیے تھوڑا سا اپنا ذاتی جائزہ لے لیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی جرنلنگ جو میں نے آپ کو کہا کریں، لکھ لیا کریں کچھ چیزیں. تو اس میں آپ یہ لکھیں کہ جس چیز کی بھی مجھے گلٹ ہے، اس کے پیچھے میری کیا فیلنگز ہیں، میں کس بات پہ نادم ہوں. ہمیں سارے کو کوئی نہ کوئی ندامت ہوتی ہے، اور کبھی اچانک آ کے چلی جاتی ہے، کبھی رہ جاتی ہے. بہرحال ہم اپنے ماضی کے سلسلے میں
ندامت کا شکار ہوں یا پریزنٹ میں بھی کوئی ہوئی بات، تو بیسیکلی میں کس بات پہ نادم ہوں، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں نادم ہوں اس چیز پہ، لکھ لیں اس چیز کو. تو ہمیں اپنے اندر کی ہر چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ انوی ہے، چاہے اینگر ہے، چاہے ریگریٹس ہیں، چاہے کوئی خوف ہے، کوئی بھی چیز لکھیں اس کو کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے، کیوں ہے. پھر اپنی موجودہ عادت کا جائزہ لیا کریں کہ صبح سے لے کے اب تک میں کن کن باتوں پہ پریشان ہوئی ہوں. حال کی، ایک تو ماضی کی نا، ایک حال کی. کیا اس پریشانی کی وجہ سے میرے ایموشنز اوپر نیچے ہوئے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز چبھی ہوئی ہوتی ہے مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کھوج نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہوا تھا. ہوتا ہے نا، دل خراب ہونے لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا. تو بعض اوقات ایسی خفگی اپنے اوپر آنے لگتی ہے کہ جس کی ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا جائزہ محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں کس بات پہ جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، کون سے میرے ٹریگر پوائنٹس ہیں، کون سی چیزیں مجھے جلدی پریشان کرتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، بس ان سے انٹریکشن ہوا نہیں تو آپ پریشان ہو، کچھ خاص لوگ نظر آئے تو آپ پریشان ہو گئے، کوئی خاص کھانے کی چیز دیکھی تو پریشان ہو گئے کہ یہ فلاں وقت میں نے کھایا تھا اور مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی. یعنی ہمارے موجودہ جو نظر آنے والی چیزیں نا، ان کا کوئی ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے. تو پاسٹ کو سمجھنے کے لیے موجودہ اپنے دل کی کیفیت کو لازم پرکھے کہ یہ آج جس بات میں پریشان ہوئی ہوں کیوں پریشان ہوئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے مجھ پہ. میرا وقت جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، میں فوکس نہیں کر پا رہی، میرا نماز میں، قرآن میں، کلاس میں دل ہی نہیں لگ رہا. تو سب سے پہلے کنفرم کریں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو بادر کر رہی ہے. وہ جو چھوٹا سا کانٹا چبھ جاتا ہے نا، ہوتا اتنا چھوٹا سا ہے، کیا مجال دے آرام سے بیٹھنے دے جب تک اس کو نکالنا نہیں. ایسے ہی دل میں بھی کچھ باتیں چبھی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں آرام کر سکتے جب تک آپ ان کو نکال نہ دیں. اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے اپنا، کہ کیا چیز تھی، کیا چیز غور کرتے جائیں آپ پکڑ لیں گے اس کو. او یہ تھی، ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں، شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہیں تو ایک ریڈ سا ڈاٹ نظر آتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ رات کوئی مچھر آیا تھا جو مجھے کاٹ گیا. ساتھ ہی آپ کو ڈینگی یاد آ جاتا ہے. تو اب کیا کریں گے اگلے دن کے لیے؟ سوتے وقت میک شور کریں گے کہ مچھر نہیں ہو. یہ آپ نے کیسے کر لیا کہ اگلے دن آپ سارے کمرے کو دیکھ رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے کہ یہ ڈاٹ مچھر کے کانٹے کا ہے. تو آئیڈینٹیفائی کر لیں، پھر اس کے بعد اس کے آپ علاج کی طرف آئیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں. ویلیڈیٹ کا مطلب سمجھ، یعنی ان کو محسوس کر کے ان کو جانچیں ایک طرح سے، اور انہیں کہا اٹس اوکے، ایسے ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی ریزن ہے، اب مچھر ہے تو موسم بدل رہا ہے، مجھے کھڑکیاں دروازے بند کر کے رکھنے ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہر مچھر ڈینگی والا نہیں ہوتا، تو مجھے اتنا خوف نہیں اپنے اوپر سوار کر لینا چاہیے کہ میں کہیں مر ہی نہ جاؤں. تو اینالائز کرنے کے بعد اس گلٹ کو اپنے سے نکالنے کے لیے پھر اس کی وجوہات پر غور کریں گے، اور پھر آپ جانیں گے کہ یہ اس موسم میں ہونا ہے اور یہ ہوگا اور یہ ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی جس کے بعد آپ بے چین ہیں، ہم انسان ہوں، ایسا ہو جاتا ہے. بازو کا ٹیچر سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب نہیں آتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سے کوئی بات بنا کے جواب دے دیتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے پھر؟ اس وقت تو جان چھڑا لی، اپنا امیج برقرار رکھا، لیکن بعد میں اندر نے ستانا شروع کر دیا. دوسرے کو چپ کرا دیا، اپنے کو کیسے چپ کرائیں گے؟ اب یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی یہ بے چینی کیوں ہے، وجہ بھی پتہ چل گئی کہ میں نے اپنی ریپوٹیشن کے لیے کیا تھا، اپنے امیج کے لیے کیا تھا، اور جو کہ ایک غلط بیانی تھی. اچھا، یہ غلط بیانی کیوں ہوئی؟ کیونکہ میرے اندر ایک فیئر تھا
فیئر کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ کے دل سے میرا روب چلا جائے گا، یعنی ریپوٹیشن خراب ہونے کا ڈر تھا. تو ہم بھول گئے کہ اس وقت یہ نہیں کرنا. تو آپ سوچیں کہ میری اصل حقیقت کیا ہے، میری اصل ریپوٹیشن کیا ہے، میرا اصل امیج کہاں ہے، مجھے کس کی نگاہوں میں اپنا امیج بنانا چاہیے؟ اللہ کی. تو کیا اس کام کو کر کے اللہ کی نگاہوں میں امیج بن گیا؟ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اسکالرز تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ امام مالک کیا کہتے تھے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کتنے ریلیکس، لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اگر آپ اقرار کر لیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اور ہر بندے کو ہر چیز معلوم نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. اب اگر یہ لکھ لیں آپ کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آپ نے اقرار کر لیا، لیکن ہر بندہ یہاں تک نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی غلطی کو وہاں سے نکال کے آئیڈینٹیفائی کرے. تو سب سے پہلے بیڈ فیلنگ کی کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. جیسے کسی بھی بیماری کا صحیح علاج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ڈائگنوسس ٹھیک نہ ہو. اگر اس میں غلطی ہے نا تو دوائی غلط مل جائے گی، جب دوائی غلط ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ علاج غلط ہوگا. تو جب غلط علاج ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیماری اور بڑھ جائے گی. ہم عام طور پر اس طرح کی روحانی بیماریوں میں یا ان گلٹس کے علاج میں غلط طریقہ علاج استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشانی وقتی طور پہ دب جاتی ہے، لیکن وہ کسی اور شکل میں نکل آتی ہے، وہ کچھ اور بن جائے. پھر ہمارے چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بیہیویئر ایشو آ جاتے ہیں. کبھی لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ضدی ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو پرواہ ہی نہیں رہتی. کیا یہ سب ہیلتھی ایٹیٹیوڈ؟ یہ ہیلتھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ، جیسے پہلے میں نے کہا کہ صرف دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ ہو گیا اور ہماری یہ پریشانی ہے، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمپتھی رکھتے ہیں. ایمپتھی کا مطلب پتہ ہے نا کہ ان کو یہ احساس ہے کہ وہ سمجھتے ہوں آپ کی فیلنگز کو، اور آپ کے ساتھ ایک ہمدردی بھی رکھتے ہوں، اور آپ کی بات کو پوری طرح سمجھتے بھی ہوں. تو کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بڑا قابل سمجھ کے اس کے پاس جاتے ہیں دوا لینے اپنے مرض کی، اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے، اور اس کا جواب اتنا پٹھا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی لے کے لوٹتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ٹیچر مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آج چیٹنگ کر لی ہے پیپر میں، اول تو کوئی کہے گا نہیں، لیکن اگر کوئی اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے آ کے کنفیس کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ آپ کی بات سمجھے گی؟ یعنی آپ نے جس سے بات کی، اگر اس کے اندر ایمپتھی ہو تو وہ فوراً دیکھے گی کہ کیا ریزن بنی، یہ بچہ یہاں تک کیوں پہنچا، وہ اس کا علاج کرے گی. اور اگر اس کے اندر ایمپتھی نہیں تو وہ کہے گی آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، آپ پھر بھی ایسا کرتے، اور بات ختم، نصیحت ہو گئی. اس دن آپ بات کر رہی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو شروط ہیں وہ داعی کو ضرور پڑھنی چاہیے. تو میں نے اس کو سرسری سا ہی پڑھا تھا، لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ جو پہلے سے نادم ہو اس کو پھر نہی عن المنکر نہیں کیا جائے گا. کتنی اچھی بات ہے نا یہ، کہ جو پہلے سے ہی ایک ریگریٹ لے کے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو مزید ٹینشن دے رہے ہیں. یعنی ہر وقت لوگوں کو کہنا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، تم میں تقویٰ نہیں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم قرآن پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، ان تانوں سے اصلاح نہیں ہوتی، حالات درست نہیں ہوتے. یعنی امر بالمعروف تانا دینا نہیں ہے، بلکہ پہلے سچویشن کو پہچاننا ہے کہ اگلا شخص کس کیفیت میں ہے. کچھ لوگ نارمل طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شرمندگی سے بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک کا علاج الگ ہوگا. جیسے ایک سر درد ہوتا ہے، کہنے کو سر درد ہے، ہیڈ ایک ہے، کیا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سب کو ایک ہی دوا دیتا ہے؟ نہیں. تو بہرحال بہت دفعہ ہمیں کوئی ایسا مہربان نہیں ملتا جو ہمیں ہماری ریگریٹس سے نکالے. بعض ریگریٹس ایسی ہوتی ہیں یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو بتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بتائے تو میرا امیج خراب ہو جائے گا، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اچھا، اب وہ جس کے پاس آپ گئے اس نے آپ کا ایک علاج تو کر لیا، آپ ایک اور ریگریٹ لے کے آ گئے، اب امیج کی ہو گئی پریشانی. پھر بار بار خیال آ رہا ہے وہ کیا سوچتی ہوگی، میں ایسی بری ہوں، وہ کیا سوچتی. اب آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے.
اور ایک عادت بھی بن چکی ہوتی ہے اس طرح کا انسان بنے رہنے کی. لیکن ان چیزوں سے انسان کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے. آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے, آپ نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے. ایسی پریشانیوں میں سوئے نہیں رہنا یا ان کو بھلانے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرنے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پن پوائنٹ کر کے وہاں سے ان کو اپروٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آئیڈینٹیفائی کیا, پھر ریزنز ڈھونڈی, پھر ویلیڈیٹ کیا کہ ایسی چیزیں انسانوں سے ہو ہی جاتی ہیں. انسان اپنی اوقات کو پہچانتا ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں, یہ میرے خمیر میں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں سلپ ہوں گا. لیکن اصل بات یہ کہ اٹھنا کیسے ہے, سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے, ان اخلاقی برائیوں کو ختم کیسے کرنا ہے. اصل میں یہ کام تو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بہرحال میں طریقہ بتا رہی تھی کہ خالی نصیحتیں نہیں کر دینی کسی کو اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے, بلکہ وجہ معلوم کرنی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچا, ہو سکتا ہے یہ اسٹوڈنٹ سبق نہیں یاد کرتا, ہو سکتا ہے اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں. مطلب ریزن تلاش کریں کہ وہ اس مصیبت میں پھنسا کیوں ہے. آپ استاد ہیں, آپ مینٹر ہیں, آپ فیسیلیٹیٹر ہیں, آپ ایک ہمدرد دوست ہیں. تو اگر کوئی آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے تو آپ کو اس کی روٹس تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے آپ علاج شروع کریں. اگر آپ نے وہاں سے شروع نہیں کیا نا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ چپ کر کے بیچارہ اپنی عزت بچا کے بیٹھ جائے گا, ڈانٹ ڈونٹ کا کے بات ختم ہو گئی. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اوکے فائن, ایسا ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہو سکتا ہے ہم نے بھی کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے کیا ہو. لائٹلی اس بات کو لے کے پھر آپ اس کو اس میں سے نکالیں گے. ایک دم جمپ نہیں کرنا کسی کے اوپر, اور ان فیلنگس کو اگر کوئی ریگریٹ میں ہے یا آپ خود ہیں تو ان کو نارملائز کرنا ہے پہلے, اور پھر اگر انسان نارمل ہو جائے اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے اور اینکشسنس سے انسان باہر نکل آئے تو اب انسان اس قابل ہوگا کہ کوئی سولوشن سوچ سکے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ آئندہ کے لیے سوچ کے رکھیں گے کہ اگر مجھ سے کبھی کسی طالب علم نے ایسا سوال کیا یا ایسا مسئلہ بتایا تو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک دم غصے میں نہیں آنا. اسی طرح ماں ہے اگر آپ اور آپ کے بچے ہیں, بچے ڈر کے مارے اپنی غلطی نہیں بتاتے, چھپا دیتے ہیں, توڑ کے گلاس اوپر چپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ تو ٹوٹا, ہمارا دل بھی ٹوٹے گا. تو وہ بتانے کی زحمت ہی نہیں کرتے. پھر جھوٹ آ جاتا ہے, نہیں اس نے توڑا ہوگا, میں نے نہیں توڑا. دیکھیں نا کتنی خرابیاں آگے نکل رہی ہیں. تو اس میں پھر جب ایک انسان ٹھنڈے دل سے اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنے کے بعد, ساری سچویشن کو سمجھنے کے بعد نارمل ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان سوچنے کے قابل ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. یعنی پھر سولوشنز آپ کو اللہ تعالیٰ سجھائے گا اور آگے آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک, تو خلاصہ کیا ہے, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اگر پریشانی یا ٹینشن ہو رہی ہے تو رک جائیں, غور کریں کس بات پہ, وجہ کیا ہے. جتنی وجوہات ظاہری طور پر محسوس ہوں لکھیں. آپ اپنی تھراپی خود کر رہے ہیں, اپنے تھراپسٹ خود ہیں, اور یہ آپ کو بننا پڑے گا. اور اگر آپ ہر وقت دوسروں پہ ریلائی کر رہے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں, اب میں یہ فیل کر رہی ہوں, چلو میں اپنی دوست کو بتاتی ہوں میں یہ فیل کر رہی ہوں, اب میں اس کو کال کر لیتی ہوں, اب میں یہ کر لیتی ہوں, یہ سب غلط طریقے ہیں. اپنے اوپر خود ورک کریں, اپنی ذمہ داری خود لیں, اپنی اصلاح کا طریقہ خود سوچیں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ مجھے کیا چیزیں پھر فائدہ دیتی ہیں. یعنی کب میں غمگین ہوئی تو غم سے نکلنے کے لیے مجھے کس چیز نے فائدہ دیا, وہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں, تاکہ آئندہ پھر دوبارہ اگر اسی سچویشن میں آپ پھنسے تو وہی حل دوبارہ کریں. تو ساری وجوہات نوٹ کریں, ایک ایک کو پرکھ کے دیکھیں, سوچیں کہ اس میں سے اصل سبب کیا ہے. سیکنڈ اسٹیپ, جب معلوم ہو جائے تو سوچنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیوں کیا. ٹھیک ہے, کیا ہے, کیوں. پہلا ہے کیا کیا تھا, دوسرا ہے کیوں کیا تھا. اب اپنے آپ سے بھی نہیں شرمانا اور اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولنا, اپنا سامنا کریں, اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا تو یہ چیز آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے گی. اپنے ساتھ سچے ہو جائیے, یہ جملہ کبھی نہ بھولیں, اپنے ساتھ نہیں جھوٹ بولنا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم, یہ منافقانہ روش ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے. سچی بات بتائیے اپنے آپ کو کہ میں نے یہ غلطی اس لیے کی تھی. ٹھیک ہے, اپنے آپ سے مزید سوال کیجئے, مجھے کیا خدشات لاحق تھے, کیا مجھے کوئی فائدہ چاہیے تھا, کیا مجھے کوئی تعریف چاہیے تھی, کیا مجھے کسی مالی چیز کے کھو جانے کا ڈر تھا, یا مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ مجھے جج کریں گے.
یعنی میرے بارے میں ججمنٹل ہوں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. کیا مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ نئی بات کہی یا میں اس طرح نہیں اپنے آپ کو پیش کروں گا، یعنی کہ جھوٹا پیش کرنا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا آگے نکل جائے گا، اس طرح اگر میں وقتی طور پر بن کے خوش آمدیں کروں گا یا جھوٹی باتیں کروں گا تو میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں گا. کہیں مجھے کوئی انسیکیورٹیز تو نہیں جن کی وجہ سے میں یہ کام کر جاتی ہوں. کچھ چیزیں عادت ہوتی ہیں لوگوں کی، جھوٹ بولتے رہنا. کوئی انسیکیورٹی تو نہیں کہ میرے مقابلے میں اوروں کی تعریف زیادہ ہوگی. مثلا آپ نے کسی کی غیبت کر دی اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے اس لیے تو نہیں کی تھی کسی کی غیبت. عام طور پہ کب غیبت کرتے ہیں؟ جب کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے نا غیبت کی موسٹلی، اور بھی ہو سکتی لیکن ڈومیننٹ وجہ ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے پھر حسد بھی ہوتا ہے، یہ تکبر ہوتا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نکل جائے. اور خاص طور پہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر دے بھول کے، اول تو لوگ کرتے نہیں، اور کوئی کر ہی دے تو پھر ہمیں پریشانی لگتی ہے کہ نہیں اب تو اس کا نام اونچا ہو گیا اور میں گئی نیچے، تو بہتر ہے میں 2-4 کوئی اس کی غلطیاں بتاؤں ساری مجلس میں تاکہ اس کا نام بدنام ہو، اور یہ جو میرے سے آگے نکلنے والی ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں اس کو پیچھے کر کے. تو پھر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ کی ہے نا، اور ہم نے اپنے اندر خود ان جرمز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور پھر ہم نے اپنے لیے نوٹ کر لیا تو مرض پتہ چل رہا ہے نا، پھر اب اس کا علاج شروع کریں گے. اور بچوں کے معاملے میں ہم بعض اوقات بہت ان ریئلسٹک رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایسے پیش نہیں آئیں گے، ایسے بن کے نہیں دکھائیں گے تو بچے میری بات نہیں مانیں گے، سر چڑھ جائیں گے، بگڑ جائیں گے. اور لوگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ لوگ ہمیں یوز کریں گے، یہ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو یہ ساری اسکروٹنی کا جو پروسیس مکمل ہو جائے گا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پھر اب آپ ان میں سے ایک ایک ریزن کو سوچ کر اس کا علاج ڈھونڈیں گے اور آپ اس اینکشسنس سے نکل آئیں گے. اب آپ آ جائیں گے اس موقع پر کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کسی اور کی عزت مجھ سے زیادہ ہو جائے گی، تو اب آپ قرآن پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو اس کا جواب قرآن سے مل جائے گا. کیا ہے؟ ان العزت للہ جمیعا. اگر آپ کو یہ ہو کہ اس کی جاب کی پروموشن ہو جائے گی اور مال میں آگے نکل جائے گا تو کیا جواب دیں گے اپنے آپ کو؟ واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. جتنا میرا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. کوئی اور راستہ کھل جائے گا، ضروری نہیں کہ اسی راستے سے ملے، اللہ تعالیٰ کوئی اور اپرچونٹیز نکال دے گا. اور کیا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کر جاتے ہیں. ابھی چونکہ یہ بہت نئی باتیں ہیں نا، جب آپ ان کو لکھیں گے نا، لکھ کے سچ بولیں گے، بے شک کاغذ پھاڑ دیں بعد میں، اگر تو ڈائری میں لکھیں اور لکھے رہیں اور ڈائری چھپا لیں، لاک لگا لیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو زیادہ ہی اچھا ہے. لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے. جب تک آپ اپنے لیے خود ایسا کریں گے نہیں نا، اپنے غلط عمل کی وجوہات تلاش نہیں کریں گے تو آپ علاج نہیں کر سکتے. جو فیئرز ہیں نا آپ کے، جن فیئرز کی بنا پہ آپ نے یہ غلط کام کیا، چیٹنگ کی یا غیبت کی یا جھوٹ بولا یا جو بھی غلط کام کیا یا کسی پہ بہتان لگایا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ان وجوہات کو اپنی بیماری کی سمٹم سمجھ کر ان کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن و سنت سے مدد لیں گے، پھر دعا سے مدد لیں گے. پھر یہ آخری سٹیپ کے طور پر آئے گا. یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی غلطی بھی پہچان لی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ بھی ہیں اور آپ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. پھر آپ ایک ہلکے پھلکے انسان ہوں گے. اور آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا لیول ہی کچھ اور ہوگا. پھر بار بار وہی خیال نہیں آئے گا. آپ قرآن پڑھیں گے، آپ پڑھائیں گے، آپ کسی سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پہ حکمت جاری کر دے گا، کیونکہ آپ اپنے اوپر سخت مشقت کر چکے ہیں، آپ اپنے ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا اور اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے، اس کو دوسروں کو پہچاننے میں بھی دیر نہیں لگتی، کیونکہ اسے پتا ہم سب انسان ایک جیسے ہی ہیں نا. کوئی آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ خود اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزار چکے ہوتے ہیں. پھر آپ کو لوگوں سے ہمدردی بھی ہوگی، پھر آپ لوگوں کو رستہ بھی بتائیں گے، پھر آپ دوسروں کے فائدے کے بن جائیں گے. تو خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے. رات کو نیند بھی اچھی آئے گی، ایسا قلب مطمئنہ نصیب ہوگا انشاءاللہ کہ موت کے وقت بھی ایک سکون ہوگا کہ دنیا سے جا رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو اچیو کرنا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، گول ہے. اور یہ واقعات ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان سے سبق لے کر ہم اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائیں کہ جس میں دوسرے پڑ گئے. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ سے معافی کی امید رکھنی ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے. جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ کرنی ہے. اور سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹنا.
اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، گناہوں پہ نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، صرف ندامت نہیں بلکہ اس کے ساتھ استغفار بھی، اور گناہوں سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سارے نیک کاموں کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔